جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ جی جناب، پچھلی کلاس میں کیا کیا تھا؟ اچھا، مردود کی اقسام، یہ اب مائک چلا جا رہا ہے، اوکے۔ مردود کسی حدیث کو رد کرنے کے ریزنز تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ریزن کس میں تھے؟ پہلا ریزن نہیں، پہلا ریزن یعنی پہلے جو کائنڈ آف ریزنز ہیں، پہلی کیٹیگری جو ہے وہ سند کے اتصال میں ہے، یعنی اتصال نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ سند میں کسی طرح کا سخت ہے۔ سخت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گرنا۔ پھر سخت تھا ایک ظاہر، سخت ظاہر کی ایگزامپل کیا تھی؟ ایک ایگزامپل، اگر سخت ظاہر ہو تو حدیث کون سی ہو سکتی ہے؟ مرسل۔ مرسل سخت ظاہر کی ایگزامپل ہے۔ اور مرسل الصحابی اسی میں آ جائے گی۔ اور منقطع ایک ایگزامپل ہے۔ اور معضل ایک ایگزامپل ہے سخت ظاہر کی۔ اور خلق الانسان من معلق، ٹھیک ہے جی۔ اور سخت خفی کی ایگزامپل کیا تھی؟ تدلیس، اور دوسری مرسل خفی۔ ان میں کسی طرح کی کنفیوژن ہے؟ مرسل کیا ہوتی ہے؟ جس میں سے تابعی صحابی کو ذکر نہ کرے۔ منقطع کنزیکٹو راوی ہوتے ہیں معضل میں، دو راوی کنزیکٹو، دو یا دو سے زیادہ۔ معلق محدث کی سائٹ سے، محدث کی سائٹ سے راوی ڈراپ ہو تو معلق، اور باقی جو ڈفرنٹ طرح کے انقطاع ہوں گے، بریکس ہوں گے، وہ منقطع۔ تدلیس کیا ہوتی ہے؟ تدلیس میں دو طرح کی تھی، ایک تھی تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ۔ تدلیس الاسناد کیا تھی؟ ویڈیو اب آ رہی ہے، پلیز کنفرم کر دیں ایک بار۔ جی، تدلیس الاسناد کیا تھی؟ جس میں راوی جو ہے راوی ایسے شخص سے روایت کریں جس سے انہوں نے ملاقات تو کی ہو، کچھ اور بھی سنا ہو حدیث میں، لیکن یہ والی روایت نہ سنی ہو، لیکن ایسے صیغے سے روایت کریں جس میں احتمال ہو کہ انہوں نے ان سے سنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تدلیس شیوخ کیا تھی؟ صحیح، شیخ کے نام میں یا شیخ کے ذکر کرنے میں، بیان کرنے میں کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جس سے شیخ کی پہچان نہ ہو رہی ہو۔ وعلیکم السلام۔ یہ سیکنڈ ایئر میں اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو نہیں آ رہی۔ جزاک اللہ خیر، پلیز بتا دیں، بورڈ دکھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تدلیس الشیوخ میں راوی جو ہے وہ اپنے شیخ کو ایسے ذکر کرتے ہیں، ایسے نام سے یا ایسے لقب سے جو کہ مشہور نہیں ہوتا۔ آواز بھی نہیں آ رہی، اسکرین نہیں آ رہی۔ اور مرسل خفی کیا تھی؟ مرسل خفی یا تو معاصرت ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، آواز کلیئر ہے، بس ویڈیو نہیں آ رہی۔ آپ کو آ رہی ہے ویڈیو؟ معاصرت ثابت ہوتی ہے، یعنی ایک ہم معاصر ہوتے ہیں، ایک زمانے میں رہے ہیں، ملاقات بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے شاگرد نہیں رہے ہوتے، لیکن اس کے باوجود روایت ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ان سے ڈائریکٹلی سنا ہے، صحیح۔ اس کے بعد رد کے جو اسباب تھے ان میں تھے عدالت میں تھے۔ عدالت والے کیا اسباب تھے؟ اب آپ نے جو بتایا تھا، کذب، کذب جھوٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں جھوٹ اگر کسی راوی سے ثابت ہو جائے تو ان کی روایات پھر کیسی ہوتی ہیں؟ موضوع، وضع کردہ، گھڑی ہوئی۔ دوسرا ریزن کیا تھا؟
मुत्तहम बिल कज़िब, इत्तिहाम होता है, ये इत्तिहाम कैसे साबित होता है? या तो दुनियावी मामलात में झूठ हो, या फिर एक ऐसी रिवायत बयान करें जो उनके अलावा कोई और बयान ना कर रहा हो, और उस रिवायत में कुछ ऐसा हो जिससे लग रहा हो कि ये रिवायत सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसी बात हो जो कि शरीयत के जो मुसल्लमा उसूल हैं, कुछ रूल्स हैं, उनके खिलाफ जा रही हो। ठीक है जी, तो ऐसी रिवायत को क्या कहा था? मतरूक। मतरूक कहा था, नहीं कहा था? मतरूक कहा था ना, सही। तीसरा रीजन क्या था? रावी फासिक हो, कोई गुनाह साबित हो, उनकी रिवायत को कहा था मुनकर। चौथा जहालत, रावी के बारे में मालूमात ना हो, रावी के पता ना हो, कोई ऐसे रावी हैं जिनसे सिर्फ एक यही रिवायत आ रही है और उनके बारे में कुछ और अता पता नहीं है। और फिर बिदअत, कि रावी जो है वो किसी बिदअत का इर्तिकाब करते हो। बिदअत में फर्क था मुकफ़रा और मुफस्सिका, जो कुफर के दर्जे तक पहुंचती हो या फिर जो फिस्क के दर्जे तक पहुंचती हो। जो कुफर के दर्जे तक अगर कोई रावी ऐसा हो जिसकी बिदअत कुफर के दर्जे तक पहुंचती हो तो उसकी रिवायत कबूल नहीं होती। यानी सनद में अगर कोई ऐसा रावी हो जो कि बिदअत मुकफ़रा उसके बारे में मालूम हो तो उसकी रिवायत कबूल नहीं होती। लेकिन अगर मुफस्सिका हो, फिस्क वाला, यानी एक रावी ऐसा है जिससे बिदअत साबित है जो कि सिर्फ फिस्क के दर्जे तक पहुंचती है, तो उसकी रिवायत कबूल की जाती है, नहीं की जाती? की जा सकती है। शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि वो रिवायत कम से कम उसकी बिदअत के बारे में ना हो। कुछ एक और दूसरी शर्त भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फिलहाल हम उसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, कि वो रावी जो है वो अपनी बिदअत की तरफ बुलाने वाला ना हो, यानी दाई ना हो। कुछ लोग होते हैं जो कि खुद तो एक काम कर रहे होते हैं लेकिन वो दूसरों को उसकी दावत नहीं दे रहे होते, जैसे खुतबे नहीं दे रहे उसके हवाले से, आप लोगों को दर्स इस हवाले से नहीं दे रहे। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बिदअत की तरफ दाई होते हैं, उनको बुलाने वाले होते हैं, लोगों को भी तरगीब देते हैं उसकी तरफ। तो इन दोनों में भी उलमा ने फर्क किया है, मुहद्दिसीन ने फर्क किया है। ठीक है जी, अब किसमें इश्यूज रह गए? ज़ब्त में। बारकल्लाहु फीकुम। ज़ब्त में अगर इशू हो तो वो किस किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं? आपके ख्याल में क्या इशू हो सकता है? ज़ब्त का अगर इशू होगा तो क्या कहा जाएगा, क्या है, किस तरह का इशू है? अच्छा ठीक है, एक हो गया हाफजा। ठीक है, अगर हाफजा बुरा हो तो उसको कह देते हैं सूउल हिफ्ज, यानी उनका हाफजा बुरा हो गया है। ठीक है, और किताबत की जो बात है वो शामिल हो जाती है गफलत में। ठीक है, इसका एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है शिद्दतुल गफला, यानी गफलत में शदीद हो। गफलत से मुराद दोनों आ जाएंगी, यानी लिखने में भी और याद करने में भी। गफलत यानी गफलत क्या किस किस तरह डिफाइन करते हैं कि एक शख्स गाफिल है, यानी जब उससे बात की जाती है तो वो इतना ध्यान से सुनता नहीं है, या अगर वो लिख रहे हैं तो लिखने में इतना ख्याल नहीं रख रहे, या एक चीज लिखी हुई उनको दी जा रही है तो उसकी हिफाजत सही तरह नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये गफलत एक रीजन हो सकता है। और एक वर्ड यूज होता है फुहश, फुहशुल गलत। गलत उर्दू वाला गलत है, और फहश का क्या माना होता है? वीडियो नहीं आ रही, वो वीडियो पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप दुआ करें अल्लाह ताला आसान करे, वीडियो कैमरे को तौफीक बख्शें कि वीडियो कैमरा जो है वो लाइन पे आ जाए। फहश, फहश, ठीक है। वल्गर यानी एक्सट्रीम पे, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव किस्म का। और गलत यानी गलतियां करते हो, एक्सेसिव एरर्स करते हो। ठीक है, एक्सेसिव एरर्स का क्या मतलब होता है कि जब एक रावी रिवायत बयान करते हैं तो वो ज्यादातर गलत रिवायत कर रहे हैं और सही रिवायत बहुत कम कर रहे हैं। यानी जब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स या उनकी जो अक्सर नरेशंस है उसमें वो किसी ना किसी तरह का एरर करते हैं। ठीक है, जानबूझ के बात नहीं हो रही,
ٹھیک ہے, بس ایرر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جاتا ہے فحش الغلط. اور فحش غلطی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے کوئی چیز چھوٹی سی ہو گئی. اب مثال کے طور پہ اگر ہم اس روم کے سیٹ اپ کی بات کریں, کلاس کا سیٹ اپ, تو چلو کیمرہ نہیں چل رہا, یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے. لیکن اگر لیپ ٹاپ ہی نہ ہو تو یہ ایک فحش غلطی ہوگی. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پہ بورڈ ہی نہ ہو, یا ٹیچر ہی نہ آئے کسی دن غلطی سے, تو یہ غلطی تو ہوگی لیکن یہ سیویئر غلطی ہوگی. تو فحش الغلط میں یعنی راوی سیویئر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, بہت بڑی بڑی چیزیں بھول رہے ہوتے ہیں. ایک کچھ روایت آتی ہے جیسے آپ نے کبھی پڑھا ہوگا جس کے بیچ میں ایک ورڈ ہوتا ہے او, دو چیزیں بیان ہوتی ہیں, یا یہ تھا یا یہ تھا. ٹھیک ہے, اب راوی کو صحیح طرح یاد نہیں کہ یہ والا ورڈ تھا یا یہ والا ورڈ تھا. اچھا, اب اگر اس میں کہوں کہ یا سیب تھا یا آم تھا, ٹھیک ہے, اور دوسری جگہ میں کہوں یا انسان تھا یا کیلا تھا, ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ٹھیک ہے, کہ یہ ایک کیٹیگری سے ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو گئی, فروٹ کی بات ہو رہی تھی, یاد نہیں رہا کہ سیب تھا یا آم تھا, لیکن ایک یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یا انسان تھا یا کیلا تھا. تو بہت زیادہ بڑا ایرر آ رہا ہے کہ بھئی کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, انسان کے بارے میں بات ہوتی ہے, فروٹ کے بارے میں. تو جو سیویئر مسٹیکس ہوتی ہیں یا ایکسیسو مسٹیکس ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے فحش الغلط. ٹھیک ہے, یعنی ایسا راوی جو کہ جب بیان کرتا ہے تو یعنی مور دین 50% آف دا ٹائم ان کی روایت میں کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہو ہی رہی ہوتی ہیں, اور وہ اس بارے میں اتنا خیال بھی نہیں کرتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سول حفظ پہ آتے ہیں. آج ہم کر رہے ہیں ضبط کے ایررز. آج وہ بس ہو جاتا ہے ایسا, میں اتنا وہ واٹس ایپ پہ آپ نہیں ہے واٹس ایپ کے گروپ پہ آیا ہوا ہے؟ چلے خیر انشاءاللہ. ابھی ابھی شروع کیا ہے تقریباً, اور ہم کیمرے کا بھی ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں. اب آن لائن پلیز کنفرم کر دیں, ویڈیو آ رہی ہے؟ اوکے جی, الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, آج ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے پچھلی 2-3 سیشنز میں دیکھا تھا کہ ایک روایت کو قبول نہ کرنے کے کیا ریزنز ہوتے ہیں. تو اس میں پہلے ریزنز ہم نے دیکھے تھے کہ اگر سند متصل نہ ہو تو اس کے حوالے سے ریزن دیکھے تھے. دوسرے ریزن دیکھے تھے کہ اگر جو روات ہیں ان میں سے کوئی راوی اس کی عدالت میں اگر کوئی ایشو آ جائے تو وہ کیا ریزنز تھے اور اس کے حوالے سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر روات کے ضابطے کے حوالے سے کوئی ایشوز آ رہے ہوں تو وہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں اور اس کی حدیث کے پھر کیا حکم ہے. ٹھیک ہے جی, تو ان ضابطے کے جو مسٹیکس ہو سکتی ہیں, ایررز ہو سکتی ہیں, اس میں ایک مسٹیک ہے فحش الغلط. یعنی راوی جو ہے وہ ایکسیسو قسم کی مسٹیکس کرتے ہیں, ایکسیسو قسم کی. اب اس میں ملٹیپل چیزیں شامل ہو سکتی ہیں, جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی کہ راوی جو ہے وہ کلیئر چیزوں میں کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. جیسے اگر کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ انسان کے بارے میں بات ہو رہی تھی یا کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو ابھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے. اسی طرح ان کو اگر یہی یاد نہیں آ رہا, بات چھوٹی سی تھی اور وہ یاد نہیں آ رہا کہ سجدے کی بات ہو رہی تھی یا روزے کی بات ہو رہی تھی, تو یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو اگر اس طرح کی یہ سیریس مسٹیک ہو رہی ہو, جیسے سند میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو, جیسا اگر میرے جیسا کوئی شخصوں کے راویوں کے نام ہی یاد نہیں ہوتے, عشرہ مبشرہ صحابی کون سے تھے ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں, جو نون خلفائے راشدین اگر ان میں سے بھی کسی کا نام یاد نہیں آ رہا, تو یہ فحش غلطیاں ہوتی ہیں کہ ایک چیز مشہور ہے, ایک چیز سمپل ہے, ایک چیز کلیئر ہے, اس کے باوجود اس سے مسٹیکس ہو رہی ہیں, یا ایسی سیویئر مسٹیک ہو رہی ہے جس سے معنی پورا چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جلسہ اور قاعدہ, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور قاعدہ وہ بھی بیٹھنا. ٹھیک ہے, اب ٹیچر نے جلسہ کا ورڈ استعمال کیا تھا یا قاعدہ کا ورڈ استعمال کیا تھا اس کو یاد نہیں ہے, لیکن سیویئر مسٹیک نہیں ہے کیونکہ میننگ سیم جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب وہ کہے یا جلسہ کہا تھا یا پھر کیا کہتا, کھڑا ہوا, شریبہ, چلے شریبہ کر لیں. ٹھیک ہے, کہ بیٹھے تھا یا پی رہا تھا. اب اس میں کنفیوژن جو ہے وہ اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ بات بیٹھنے کی ہو رہی تھی یا پینے کی ہو رہی تھی, تو یہ اگر راوی کو یہی چیز کلیئر نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ ایک سیریس ایرر ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا ریزن تھا کہ راوی جو ہے وہ غافل رہتے ہیں. غافل اگر یاد کرنے کی بات ہے
تو وہ اتنا دھیان سے سنتے نہیں ہیں. استاد اگر حدیث بیان کر رہا ہے اور راوی جو ہے وہ یعنی اس کے بارے میں دیکھا گیا کہ بھائی وہ استاد تو حدیث بیان کر رہے تھے اور وہ ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھے, یا مکھیاں مار رہے تھے, یا وہ اپنی چیزوں میں ہی کھیل رہے تھے, یا پھر ان کو استاد نے کتاب دی کہ آپ اس کتاب سے بیان کریں, اور انہوں نے بس وہ کتاب لی اور ایسے ہی انسیف جگہ پہ رکھ دیا. مثال گھر میں بچے تھے اور انہوں نے جو ہے کامن روم میں آ کے رکھ دیا, آپ بچے کو سے کھیل رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, یا پانی والی جگہ تھی اور وہاں پہ اس تختی کو رکھ دیا. تو اس طرح کی اگر کوئی مسٹیکس ہو رہی ہو, یعنی اس طرح کی ایک غفلت بھرا جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ ہو, تو یہ جو ہے ان کے ضابطے میں غفلت کا ایرر آتا ہے. اور ان دونوں روایات کو بھی جو ہے وہ منکر کہا جاتا ہے. یعنی یہ روایات بھی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی اگر کسی راوی سے یہ دو ایررز ثابت ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے, کہ ان کی ایکسیسو مسٹیکس ہو رہی ہیں. ایکسیسو مسٹیکس ایک یہ بھی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو میجورٹی آف دا ٹائمز وہ کچھ نہ کچھ غلطی کرتے ہیں. یعنی اگر وہ 10 ٹائمز بیان کر رہے ہیں تو 6-7 ٹائمز وہ کچھ نہ کچھ مسٹیک کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ نے وہ سنا, امام بخاری کے ساتھ غالباً ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے آ کے ان کو ٹیسٹ کیا تھا کہ انہوں نے مختلف اسناد جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے ان کو بتائی تھی, اور پھر انہوں نے سب کو جو ہے وہ کریکٹ کر کے بتایا تھا. تو ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو 3 اسناد دی جائیں, 3 سند دی جائیں, 3 چینز, تو ان میں مکسنگ ہو جاتی ہے کہ یہ راوی ان کے ساتھ, یا کبھی ایک راوی سے 2 بیان ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی مسٹیکس اگر ایک شخص بار بار کر رہا ہو تو یہ کہلائے گا فحش الغلط. اگر ان سے غفلت ثابت ہو, غفلت یعنی وہ کیئر نہیں کر رہے, پریکاشنز نہیں لے رہے, تو پھر یہ جو ہے یعنی یہ کسی حد تک جو ہے یہ کانشیسلی ہو رہا ہوگا کہ ایک شخص اتنی کیئر نہیں کر رہا, تو وہ غفلت ہے. جی, اس کے ضابطے کے حوالے سے ضابطہ کیا تھا کہ جو چیز اخذ کی جا رہی ہے اس کو محفوظ کرنا, اور جب اس کو ادا کرنا ہو تو اس کی کیپیسٹی رکھنا. اب اس میں حافظہ بھی ہے کہ اگر حافظہ نے محفوظ کیا ہے تو جب مثال کے طور پہ ایک شخص قرآن حفظ کرتا ہے, اب قرآن حفظ کرا ہے اس نے 2000 مثال کے طور پہ 2018 میں, 2021 میں قرآن سنانے کے لیے اس کو کیا کیا ہونا ضروری ہے تو وہ صحیح طرح سنا سکے گا؟ اس نے ریویژن کیا ہو. اگر اس نے ریویژن ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ غافل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے حدیث 5 سال پہلے سنی تھی, اس کے بعد نہ اس نے اس کو ریوائز کیا, نہ اس نے کسی سے پوچھا, کسی کو سنائی, تو اس کا مطلب ہے وہ غافل رہا ہے اس چیز سے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی بک دی جائے کہ بھائی آپ اس کو سنبھال کے رکھیے گا, یہ اس میں کمپنی کے اکاؤنٹس ہیں, اور پھر آپ سے کہا جائے ایئر اینڈ پہ کہ وہ بک جو آپ کو دی تھی وہ لائیں, اور پتہ چلا آپ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو یاد ہی نہیں ہے بک کدھر تھی, کسی جگہ پہ رکھ دی تھی, اس کے ساتھ کیا ہو گیا, اس پہ کوئی کیڑا لگ گیا, دیمک لگ گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ضابطے میں جو ہے وہ کمزور ہے اس کے حوالے سے. کیئرلیسنس کہہ سکتے ہیں. بالکل. تیسرا جو ایک ریزن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہم, اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ افعال کے وزن پہ, اوہام. ٹھیک ہے. اچھا, وہم کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹ کہہ لیں. شیخ صالح عثیمین نے ایک چیز کو جاننے کے حوالے سے کچھ درجات بیان کیے. ٹھیک ہے, کہ ایک چیز کو ہم جانتے ہیں اس کی حقیقت پہ انہوں نے درجات بیان کیے. پہلا درجہ انہوں نے کہا ہے کہ یقین ہوتا ہے, یا یقین, یا پھر آپ اس کو کہہ دیں علم. یقین یا علم کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے؟ مارکر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ مارکر ہے. یہ ایک مثال کے طور پہ یہ اور کیا چیز ہو سکتی تھی؟ مسواک. ٹھیک ہے, یہ مسواک بھی ہو سکتی تھی. اب یہ میرے ہاتھ میں جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ مسواک ہے یا مارکر ہے, ان دونوں میں آپشنز ہے. ٹھیک ہے, یہ مسواک بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یقین ہے 100% آپ شور ہیں کہ یہ مارکر ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس کا علم ہے یا آپ کو اس کا یقین ہے. ٹھیک ہے, آپ 100% شور ہیں کہ یہ مارکر ہے, یعنی جو چیز اس کی حقیقت پہ ہے آپ اس کو اسی طرح مان رہے ہیں سرٹنٹی کے ساتھ, تو یہ ہوتا ہے علم یا یقین. دوسرا ہوتا ہے ظن, یا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں غالب گمان. ٹھیک ہے, ظن کیا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکر بھی ہو سکتا ہے اور یہ مسواک بھی ہو سکتی ہے, مجھے زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ مارکر ہے. یعنی 70-80% میں شور ہوں کہ یہ مارکر ہے, لیکن 100% سرٹنٹی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ امکان ہے میرے ذہن میں کہ یہ دوسری چیز ہو سکتی ہے, تو یہ ہوتا ہے ظن. تیسرا ہوتا ہے شک. اگر عربی میں دیکھیں تو شک. شک کیا ہوتا ہے
کہ یہ مارکر ہے یا مسواک ہے، میں 50-50 ہوں، نہ میں ادھر مائل ہوں نہ میں ادھر مائل ہوں، کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے، جو حقیقت ہے وہ بھی مجھے اتنی ہی سچ لگ رہی ہے جتنی اس کی غیر حقیقت ہے. یعنی یہ مارکر ہے، مجھے مارکر بھی اتنا ہی لگ رہا ہے جتنی مسواک لگ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے شک. جیسے راوی کو شک ہو گیا 2 ورڈز میں کہ یا یہ تھا یا وہ تھا، دونوں میں 50-50 ہے، کسی بھی طرف اس کا گمان نہیں ہو رہا غالب کہ میں اس طرف جاؤں. چوتھا ہوتا ہے وہم. وہم یہ ہوتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مسواک ہے، میں شور نہیں ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسواک ہے، ہو سکتا ہے یہ مارکر ہو، مجھے یہ مسواک لگ رہی ہے. یعنی ظن کا اپوزٹ ہے وہم، کہ ایک چیز کو اس کی غیر حقیقت پہ ماننا لیکن سرٹنیٹی نہ ہو. ایک چیز ہے مثال کے طور پہ یہ کمرہ ہے یا ہال ہے، کمرہ ہے، لیکن اگر ایک شخص کہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہال ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کو وہم ہوا ہے کہ یہ چیز حقیقت میں کمرہ ہے لیکن اس کو ہال لگ رہا ہے، لیکن وہ شور نہیں ہے، کہہ رہا ہے روم ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہال ہی ہے. تو یہ کہے گا، یہ کہلایا جائے گا کہ راوی کو ہو گیا وہم. شک میں ہوتا ہے 50-50، اس کا میلان نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بالکل بیچ میں ہے. جیسے راوی اگر کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پہ عالم او عامل، کہ مجھے یاد نہیں ہے جلسہ او قعدہ، دونوں میں سے ایک کا استعمال کیا تھا، نہ میں ادھر ہوں نہ میں ادھر ہوں، میرے لیے جتنا جلسہ قریب ہے اتنا ہی قعدہ قریب ہے. جیسے کبھی نماز میں ہوتے ہیں، اب میں دوسری رکعت میں ہوں تیسری رکعت میں ہوں، کچھ یاد نہیں آ رہا، تو اگر بالکل دونوں سائڈ برابر برابر ہیں تو پھر یہ شک ہے. ٹھیک ہے، ایک سائڈ اگر غالب ہو جاتی ہے کہ اگر میں تیسری، مجھے لگ رہا ہے کہ میں تیسری میں ہوں، تو پھر یہ یا ظن ہوگا یا وہم ہوگا. کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ یہ ظن ہے یا وہم ہے؟ اگر میں صحیح ہوں گا تو یہ ظن ہوگا، اگر میں غلط سائڈ پہ جاؤں گا تو یہ وہم کہلائے گا میرا. اور پھر تیسرا ہوتا ہے پانچواں ہوتا ہے جہل، اور اس میں پھر انہوں نے 2 ڈفرینشیشن کیے، بٹ فی الحال یہ کہ جہل یہ کہ ایک شخص اس کی غیر حقیقت پہ مانتا ہے یقین کے ساتھ، کہ میں کہوں کہ یہ مسواک ہے اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ یہ مسواک ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو نام دیا جہل مرکب. اور ایک جہالت یہ ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک طرح کی جہالت ہے. جی، جہل اس کو میں 2 ڈفرینشیٹ کر ہی دیتا ہوں. پہلے میں کیا تھا کہ مجھے یقین ہے جو چیز ہے وہ اس کی حقیقت پہ مجھے یقین ہے. ظن کیا ہے کہ جو چیز ہے اس کی حقیقت پہ میرا غالب گمان ہے کہ ایسا ہے، 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. شک کیا ہے کہ اس کی حقیقت اور اس کی غیر حقیقت کے درمیان میں تردد میں ہوں، نہ میں ادھر کا ہوں نہ میں ادھر کا ہوں. وہم میں کیا ہے کہ اس کی جو غیر حقیقت ہے میں اس کی طرف زیادہ مائل ہوں. ٹھیک ہے، کہ مجھے لگ رہا ہے، زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ مسواک ہے، لیکن میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ یہ مارکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مسواک ہے. اور جہل میں ہوتا ہے کہ انسان غیر حقیقت کی طرف، یہ جہل مرکب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جہل مرکب کیا ہوتی ہے کہ انسان یقین سے مانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ جہل مرکب پہ ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اور وہ سرٹنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط بات پہ مان رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جہل مرکب ہے. اور ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے جہل بسیط. بسیط کا معنی سمپل. جہل بسیط کہتے ہیں کہ ایک شخص کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، مارکر ہے مثال کہ مجھے نہیں پتا. یہ بھی ایک طرح کی جہالت ہے، لیکن یہ سمپل جہالت ہے، اس کو ریکٹیفائی کرنا آسان ہے، جہل مرکب کو ریکٹیفائی کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو ہم تھے وہم کے ٹاپک پہ. وہم کیا ہوتا ہے کہ راوی اس چیز کی طرف مائل ہو جائے جو حقیقت نہیں تھی. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ راوی کہے، یعنی حدیث بیان ہو رہی ہے اور اس میں راوی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو ایک محدث کہیں گے کہ یہاں پہ راوی کو وہم ہو گیا ہے اور اصل میں 4 نہیں تھیں بلکہ 2 تھیں. ٹھیک ہے، اب یہ وہم جو ہے پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ وہم ہوا ہے؟ بارک اللہ فیک. ہو سکتا ہے کہ باقی نریشن سے پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو ہے راوی سے غلطی ہو گئی ہے اور جو حقیقت تھی وہ اس کو پہچان نہیں سکے ہیں، یا کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے، کنٹیکسچوئل کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے جس کو ایک محدث پہچان لیں کہ بھائی یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور راوی اس پہ قائل ہو یا اس پہ مان رہا ہو. یہ اسناد میں اکثر ہوتا ہے، متن میں بھی ہوتا ہے. اور وہم
جن روایات میں راوی کو وہم ہوتا ہے ان کو پھر کہتے ہیں معلول یا معلل. یہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہاں پہ؟ علت میں. عدم العلہ میں پڑھا تھا کہ علت نہ ہو تو علت جو ہے وہ کیسے پہچانی جاتی ہے کہ محدث جو ہے جو رولنگ لگا رہے حدیث پہ وہ پہچانتے ہیں کہ کسی راوی کو کہیں نہ کہیں وہم ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ غیر حقیقت کی طرف مائل ہو گئے. آپ کے جو آن لائن کویشچنز ہیں ان کو ہم نماز کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ایڈریس دیکھ لیتے ہیں. ابھی میں یہاں پہ وہاں پہ رک رہا ہوں, اذان ہو رہی ہے تو اس لیے پھر یہاں پہ ابھی ہم رک رہے ہیں کلاس. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کا سوال مجھے اتنا کلیئر نہیں ہے مناز. آپ نے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ مدلس راوی کی روایت تب قبول ہوگی جب وہ صراحت کے ساتھ ہو, اور اس کی مثال اخبارانہ سے دی تھی. تو پھر جو ہم سنن نسائی پڑھ رہے ہیں اس میں احادیث اخبارانہ سے کیوں سٹارٹ ہیں؟ پلیز ٹیل می. میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی راوی معلوم ہو کہ وہ تدلیس کرتے ہیں تو ان کی روایت جو ہے وہ عن سے قبول کرنا پرابلمٹک ہوتی ہے, تو ان کو جو ہے وہ اخبارانہ سے صراحت کرنا ضروری نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی کو اخبارانہ سے کرنا ہے یا ہر کوئی جو ہے وہ عن سے کرے سوائے مدلسین کے, ایسا نہیں ہے. مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں اور آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ ان صیغوں کے پیچھے مختلف کچھ اصول ہیں. کچھ نے اصول ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ کب اخبارانہ استعمال ہوتا ہے, کب حدثنا استعمال ہوتا ہے. تو آپ جو سنن نسائی میں پڑھ رہے ہیں اگر اس میں کوئی راوی ایسے ہیں جو مدلس ہیں, یعنی جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ تدلیس کرتے ہیں, اور وہ اگر عن سے روایت کریں گے تو اس روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ اگر کسی نے اخبارانہ سے روایت کی ہے یا عن سے روایت کی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, یعنی کی جاتی ہیں حدثنا اخبارانہ ان تمام صیغوں سے. اگر میں نے آپ کے سوال کا کسی حد تک جواب دے دیا ہے تو برائے مہربانی بتا دیجیے گا, ورنہ پھر میں ریپیٹ کر لوں گا انشاءاللہ. شیخ عثیمین رحمہ اللہ. ظن کیا ہے؟ ظن سے مراد ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اس کی حقیقت پہ معلوم ہو لیکن آپ کو 100% سرٹنٹی یا یقین نہ ہو. ٹھیک ہے, 100% آپ کو یقین نہ ہو, کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ایک گمان ہو کہ ہاں یہ اور کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت ظن ہوتا ہے. اچھا, یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے استعمال ہو. قرآن میں ظن سے مراد یقین بھی لیا گیا ہے کچھ جگہوں پہ, اور ظن سے مراد شک بھی لیا گیا ہے. تو کہیں اس میں اوور لیپنگ آ سکتی ہے. یہ میں نے صرف ایک ڈفرینشیشن بتائی تھی کہ جاننے کے درجات میں یہ ایک ڈفرینٹ لیولز ہیں. اگر آپ ٹرم کوئی اور استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں نے صرف وہم کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا تھا کہ وہم سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو اس کی غیر حقیقت پہ جانے اور اس کو زیادہ جو اس کا میلان ہو یا زیادہ وہ ٹلٹ اس طرف ہو کہ یہ چیز ایسی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ یہ وائٹ بورڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑا سا پیس آف پیپر ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پیس آف پیپر ہے بڑا سا, تو ہم کہیں گے کہ آپ کو وہم ہو گیا ہے کہ آپ اس چیز کو مان رہے ہیں جو کہ اس کی حقیقت پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.
اور اگر کسی محدث کو ایسا لگتا ہے یا ان کے پاس کوئی پروف ہوتا ہے کہ کسی راوی کو کسی روایت میں وہم ہو گیا ہے تو اس روایت کو پھر معلول یا معلل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہم ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, تو اس کے لیے پھر ایک ملکہ چاہیے ہوتا ہے حدیث پہ. ٹھیک ہے جی. ضبط کے حوالے سے ایک اور جو ریزن ہے وہ ہے مخالفت الثقات. مخالفت الثقہ او الثقات, کہ کوئی راوی اگر اپنی روایت میں مخالفت کرتا ہے ثقہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی یا اپنے سے زیادہ ثقات روات کی, تو یہ بھی اس کے ضبط کا ایک ایشو ہے. اور اس مخالفت میں دو ڈفرینسز ہیں, یعنی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک ایسا راوی جو خود ضعیف ہو, جب وہ روایت کرتا ہے ایسی روایت جو کہ ثقہ سے مخالفت کر رہی ہو, تو ایسی روایت کو کہا جاتا ہے منکر. یعنی راوی خود ضعیف ہے اور وہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ایسے کیس میں روایت کو کہا جاتا ہے منکر. اور اگر راوی خود ثقہ ہیں یعنی خود صحیح ہیں, اسٹرانگ ہیں, لیکن کسی روایت میں وہ اپنے سے زیادہ ثقہ کی یا اپنے سے زیادہ ملٹیپل ثقات کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ان کی روایت کو کہا جاتا ہے شاذ. ٹھیک ہے, یعنی اگر راوی ویسے صحیح ہیں لیکن کسی روایت میں وہ ثقات کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ایسی روایت کو پھر کہتے ہیں شاذ. تو اس کانٹیکس میں منکر اور شاذ میں فرق کیا ہے کہ ویسے دونوں مخالفت الثقات ہیں کہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن منکر اور شاذ میں ایک فرق یہ ہے کہ منکر کا جو راوی ہوتا ہے وہ اصل میں کسی اور وجہ سے بھی ضعیف ہوتے ہیں, آن ٹاپ آف اٹ وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ثقات کی. اور شاذ میں راوی خود صحیح ہوتے ہیں, عادل ہوتے ہیں, ضابط ہوتے ہیں, لیکن اس روایت میں وہ ثقات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی روایت کو کہتے ہیں شاذ. وہم اسناد میں بھی ہوتا ہے بالکل, اور متن میں بھی ہوتا ہے. جیسے کسی راوی کو آگے پیچھے کر دینا, یا کچھ دو روات کی ملاقات یا معاصرت ثابت نہ ہو اور ان کو گمان کرنا کہ ان کی ملاقات ثابت ہے, تو اس میں بھی وہم ہو سکتا ہے. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ محدث جو ہوتے ہیں ان کو چونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا حدیث کا علم ہوتا ہے, تو ان کو بہت ساری چیزیں ایسی معلوم ہوتی ہیں یا ان کو بہت ساری چیزوں کا ایسا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, گراسپ ہوتی ہے کہ ایک چیز کا ہونا ممکن نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر ان کو بتاؤ کہ ایک شخص اس نے کبھی مثال کے طور پہ حج نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, حج نہیں کیا تھا, اور وہ ایسے راوی سے روایت کر رہا ہے کہ ہم حج پہ ملے تھے, تو ظاہراً تو یہ صحیح لگ رہی ہے کہ حج پہ ملے ہوں گے, لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی حج ہی نہیں کیا, تو یعنی اس میں جو راوی بیان کر رہے ہیں کہ یہ دو راوی ملے تھے, تو ان کو ہو سکتا ہے وہم ہو گیا ہو. تو اس طرح اور بھی سچویشن ہو سکتی ہیں جہاں پہ وہم ثابت ہو جاتا ہے یا محدث کو پتہ چلتا ہے, یا کہیں پہ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کو لگے کہ راوی کو وہم ہوا ہے اور دوسرے کو نہ لگے, تو اس وجہ سے حدیث کے حکم میں بھی کہیں پہ اختلاف آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, مخالفت الثقات ہو گئی. اور پھر آخری چیز ہے سوء الحفظ, کہ اگر کسی شخص کا حافظہ جو ہے وہ قوی نہ ہو, مضبوط نہ ہو. اس میں دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ شروع سے ہی نہ ہو, یعنی فرام دا بگننگ ان کا حافظہ صحیح نہ ہو, اور ایک یہ ہے کہ بعد مدتن کسی مدت کے بعد جو ہے ان کے حافظے میں کوئی ویکنیس آئی ہو, یا فار اے لمیٹڈ پیریڈ ان کے حافظے میں کوئی ویکنیس آئی ہو. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کا شروع سے حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے, وہ یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, اس کے باوجود ان کو وہ چیز اس طرح یاد نہیں ہو پاتی, صحیح طرح ادا نہیں ہو پاتی, تو ان کا جو ہے وہ سوء الحفظ قابل قبول نہیں ہوتا, یعنی ان کی روایات میں یہ حافظے کا ایشو رہتا ہے. اب آپ یاد رکھیں کہ یہ حافظے کی روایات, حافظے کی وجہ سے جب روایات ویک ہو رہی ہو تو پھر وہ کہاں جاتی ہے, اس کو پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ حسن کے درجے تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ حافظے کی ویکنس کم ہو تو ویسے حسن میں آ جائے گی, اگر زیادہ ہو تو ضعیف میں آ جائے گی, لیکن اس ضعیف کو اگر تقویت مل جائے کسی اور روایت سے تو پھر وہ حسن لغیری کے درجے تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی وجہ سے مثال کے طور پہ کوئی بیماری ہو گئی, یا عمر بڑھنے کے ساتھ اگر ان کا حافظہ ویک ہونے لگے, اور اگر ان کا پتہ چل جائے کہ کس وقت سے حافظے میں ویکنس آئی, تو اس وقت سے پہلے کی ساری روایات مقبول ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک حافظے کے ایرر کو اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی پرٹیکولر ڈیوریشن ہے, مثال کے طور پہ کوئی بیماری آئی ہے تو صرف اس بیماری کے درمیان جو ہے ان کے حافظے پہ ایشو ہوتا ہے, اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. مخالفت الثقات کا حکم کیا ہے؟ اس کو مخالفت الثقات کے ٹاپک کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ اس میں دیکھ لیں گے. نہیں, شاذ وہ روایت ہوگی. ان کا سوال یہ ہے کہ جو مخالفت کر رہا ہے وہ شاذ ہوگا یا جن کی مخالفت کی جا رہی ہوگی وہ شاذ ہوگی. شاذ جو مخالفت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو صحیح یعنی جو زیادہ ثقہ ہیں یا جو زیادہ کوانٹٹی میں ہیں ثقات, ان کی جو ہے وہ تو صحیح ہوگی, وہ معروف ہوگی, ٹھیک ہے. جو مخالفت کر رہے ہیں اس روایت کو کہیں گے کہ یہ روایت شاذ ہے, یعنی یہ راوی جو ہے یہاں پہ اپنے سے زیادہ ثقہ روات کی مخالفت کر رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کو کہیں گے کہ یہ شاذ ہے. شذ یا شذو پتہ نہیں, دیکھنا پڑے گا. شاذ و نادر ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں اسی معنی میں ہے یا نہیں, میں پھر بھی ایک بار چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا. جزاک اللہ خیر. وہم والی روایات قبول کی جائیں گی؟ نہیں, اگر وہم علت اگر ایسی ہے جو علت قادحہ ہے تو پھر قبول نہیں کی جائے گی. اگر قادحہ نہیں ہے یعنی اتنی زیادہ اسٹرانگ علت نہیں ہے کہ اس کو محدث نے رد کیا ہو, تو ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے وہم کو قبول کر لیا جائے, ٹھیک ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری روایت صحیح ہوتی ہے, صرف آخر کا یا کوئی کچھ ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں ان کو وہم ہوا ہے, وہ ہم جو مخالفت و ثقات کریں گے تو اس سے بھی ایک دو چیزیں آئیں گی, تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. جیسے میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے ٹیچرز بھی یہ کرتے ہوں گے, وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھنے میں وہ ایک ورڈ کا ایک میننگ دیتے ہیں, اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں, تو سننے والے کو ہو سکتا ہے کہ لگے کہ یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ اس حدیث کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہیں گے کہ راوی کو وہم ہو گیا کہ اس کو حدیث کا حصہ سمجھ بیٹھا, جبکہ ایسا نہیں تھا, وہ ایک ایکسپلینیشن تھی, حدیث کا حصہ نہیں تھا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ راوی کو وہم ہو سکتا ہے. تو پھر کہیں گے کہ وہ والا حصہ جو ہے وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے, یعنی وہ حدیث کا پارٹ نہیں ہے, لیکن باقی روایت جو ہے وہ ان کی قبول ہو سکتی ہے. یس, یعنی وہ غلط چیز پہ ان کو غالب گمان ہوتا ہے, حقیقت میں ایسا نہ ہو. جی, اگر میں سمجھوں کہ یہ چائے کا کپ ہے, ٹھیک ہے, 100% شور نہیں ہوں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چائے کا کپ ہے, تو میں غلط سمجھ رہا ہوں, اس کی حقیقت پہ نہیں سمجھ رہا. اگر میں مثال کے طور پر کوئی شخص دیکھ کے کہے کہ یہ مجھے کپ لگ رہا ہے, لیکن میں 100% شور نہیں ہوں کہ میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا, ہو سکتا ہے پکچر ہو یا کیمرے میں دکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے پکچر ہو, ناٹ شور, لیکن میرا گمان ہے, تو وہ ظن کہلائے گا. ثقات کی بات ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. ثقہ کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ, یعنی اگر کوئی راوی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, عادل ضابط ہو, جن کی روایات قبول کی جاتی ہوں. مخالفت الثقات کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے. تو پھر جو ہے وہ نہیں, آپ کے پاس جو روایات ہیں اس میں, یعنی آپ کے پاس جو سنن نسائی ہے, چونکہ اس میں اسناد حذف کی گئی ہیں, تو یہ اخبرنا جو اگر لکھا ہوا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے امام نسائی کا. یہ جو جن سے یعنی جو راوی میرے خیال میں صحابی کا ذکر ہے, تو ان صحابی سے جو تابعی جو روایت کر رہے ہیں یہ ان کا صیغہ ہو سکتا ہے اخبرنا کا. تو آپ کے پاس جو سنن نسائی ہے اس میں آپ سند کا اعتبار نہیں کر سکتے, لیکن اگر صحابی کہہ رہے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن بعد میں آپ کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ, یا اگر آپ کے پاس مکمل سند والا نسخہ ہو تو اس میں آپ پتہ کر سکتے ہیں. شذ دیکھیں انہوں نے معنی آپ کو بھیجا ہے, شاذ شذہ سے ہے, اس کے معنی ہے خلاف قیاس, خلاف اصول, خلاف معمول, کم استعمال ہونے والا. ایکسیپشنل بھی, لیکن ایکسیپشنل یہاں پہ اس معنی میں فٹ نہیں آئے گا, لیکن ویسے لغتاً یس لغتاً شاذ و نادر میں ایکسیپشنل معنی ہو سکتا ہے. شاذ راوی, بالکل شاذ راوی جو ہے وہ ویسے ان کی ساری روایات صحیح ہوتی ہیں, صرف وہ روایات جس میں وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے شاذ. لیکن شاذ کا بھی ذہن میں رکھیں, ضروری نہیں ہے کہ شاذ روایت پوری کی پوری رد کر دی جائے, اس میں جو شذوذ ہوتا ہے اس پہ دیکھا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شذوذ صرف اور صرف راوی میں ہوتا ہے, تو باقی جو ہے وہ سند ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے اور متن ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. روایت میں وہ سند میں کہہ دیتے ہیں کہ اس میں تھوڑا شذوذ ہے. بن باز کی حدیث صحیح ہے کیا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے احادیث ضعیف ہوتی ہیں. یہ سوال مجھے آپ کا کلیئر نہیں آیا. شیخ بن باز کے بارے میں آپ کچھ پوچھ رہے ہیں, کیا ہم بروج سے سنن نسائی پرچیز کر سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے جس کے لیے آپ کو ریسیپشن یا جو آپ کے ہیلپ لائن والے نمبر ہے ان سے رابطہ کرنا پڑے گا. جن راوی کا ضابطہ کسی مدت کے بعد کمزور ہو تو روایت حسن درجے میں آتی ہے نمبر کا نہیں,
ان کی روایات جو ہے منکر، تو پھر اگر بہت زیادہ شدید قسم کا ان کا حافظہ کمزور ہو تو پھر روایت منکر بھی ہو سکتی ہے، یعنی ضعیف کہلائے گی. بیسیکلی منکر کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی. منکر کی اصطلاح عام طور پہ ایک تو فاسق کے لیے استعمال ہوتی ہے، فحش الغلط کے لیے، شدت الغفلہ کے لیے، یا پھر مخالفت الثقات کے لیے استعمال ہوتی ہے منکر. حافظے میں اگر پرابلم ہوتا ہے تو وہ ضعیف کہہ دیتے ہیں اور اس کی وجہ بیان کر دیتے ہیں کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا یا حافظہ ان کا کھو بیٹھے تھے. وہ جمہور سے الگ ہونا وہ شذ کے معنی میں. جی انشاءاللہ آپ کو کتاب بھی جلد بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم انشاءاللہ رکتے ہیں. آج ہم نے ضبط کے جو ریزنز ہیں وہ دیکھیں، کل ان کو انشاءاللہ ریوائز بھی کر لیں گے تاکہ وہ اور پختہ ہو جائیں. آپ کے استاد آ چکے ہیں ویسے، تو انشاءاللہ آگے وہ کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.